अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुशामदीद तमाम दोस्तों को, अहबाब और हमारी बहनें जो इसमें शामिल हुई हैं। हम दीन सीखने समझने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह करीम हमें दीन समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारा ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह 3 साला कोर्स है, जिसमें हम सबसे पहले कुरान पाक को मुकम्मल करेंगे, यानी अलहम्द से लेकर वन्नास तक लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा और साथ में मुख्तसर सी तफसीर भी इसमें हम शामिल करेंगे। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन को पढ़ेंगे। रियाजुस सालिहीन है, मिशकातुल मसाबी है, बुखारी, मुस्लिम, नसाई, इब्न माजा, तिरमिज़ी, इन तमाम किताबों के मुंतखब अबवाब पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीरत मुस्तफ़ा, तारीख़ इस्लाम, मुख्तसर तौर पर इसको भी डिस्कस करेंगे। और फ़िक़ही मसाइल, रोज़मर्रा के फ़िक़ही मसाइल, उस पर भी हमारा लेक्चर होगा। और मैंने पहले भी बताया इस बात को कि जो 8 साला कोर्स है उसको हमने 3 साल में किया है। और इस तरह के जो 4 किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनको हमने एक किताब की कोशिश है कि एक किताब पढ़ाई जाए जिसमें 4 किताबों को उसमें शामिल किया जाए। और रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं जो हमें पेश आते हैं उनको ज़्यादा डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद से शुरू करेंगे। उसके बाद अरबी लुगत इंशाअल्लाह अरबिया से, उसके बाद नहव मीर से, और उसके बाद जो है वो सर्फ़ है, अकायद मसाइल में कानून शरीयत है, और आखिर में रियाजुस सालिहीन जो हदीस की किताब है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं इस कोर्स को। सूरतुल फातिहा, पहला पीरियड हमारा कुरान पाक का लफ्ज़ी तर्जमा और बा मुहावरा तर्जमा। और इंशाल्लाह आप ये जो हमारा कोर्स है इसमें सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया है, तकसीम किया है 3-3 माह के अंदर। पहले 3 माह में हमने 3 सिपारे मुकम्मल करने हैं इंशाल्लाह। और उसमें सर्फ़ में सर्फ़ बाही, इल्म सर्फ़, नहव में नहव मीर, तो और अरबी अदब में इंशाल्लाह अरबिया। तो इनको पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आपको 3 महीने के अंदर आपको फ़र्क महसूस होगा। जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे आपको लफ्ज़ी माना आना शुरू हो जाएगा, बा मुहावरा माना आना शुरू हो जाएगा, कुरान पाक के अल्फाज जो हैं उनको आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहले ये देखें सूरतुल फातिहा, इसको सूरह शिफा भी कहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा एक सफ़र में थे। सूरह फातिहा की फजीलत में कि सफ़र में थे तो जिस बस्ती से गुज़र रहे थे तो उन बस्ती वालों ने इनको कुछ नहीं खिलाया पिलाया, तो इनको बड़ा दुख हुआ। अगले दिन बस्ती वालों का एक शख्स आया कि हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है, अगर आप में से कोई दम करता है तो इस पर दम करे। तो एक साहबी ने कहा कि हम फ्री में दम नहीं करेंगे, आपने तो मेहमान नवाजी नहीं की। मुख्तलिफ रिवायात, मुस्लिम की मुख्तलिफ रिवायात को मिला के उसमें से जो हमें मिलता है वो ये है कि उन्होंने कहा जी हम आपको 30 बकरियां देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो गए, उन्होंने उस पर पढ़ा और ऐसे जैसे एक बंधा हुआ शख्स होता है उसकी रस्सियाँ खोल दें और भागने लग जाए, इसी तरह बिल्कुल कुछ पढ़ने से वो ठीक हो गया। तो वो 30 बकरियां लेके आ गया। साथियों को कहा भी अब करें नाश्ता, खाएं पिएं। उन्होंने कहा जी पता नहीं हलाल है कि हराम है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाएंगे, आप अलैहिस्सलाम ने बताया तो हम खाएंगे, अगर आपने इनकार किया तो नहीं खाएंगे। मदीने पहुँचे, सहाबा ने जाके आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये सारा वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया, फरमाया बताओ तो मैंने क्या किया। उसने कहा जी मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, अल्लाह ने शिफा दी। तो आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया खाओ और इसमें मेरा हिस्सा भी है, वो भी ले आओ।
تو اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو پڑھنے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو یہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم نام، شروع نام سے، کس کے؟ اللہ، اللہ کے، نہایت الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحمت والا، یعنی اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ، الحمد آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، الف لام یہ استغراق کا آ گیا، تو تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین رب پالنے والا، العالمین جہان کو، عالم کہتے ہیں جہان کو، اور عالم کہتے ہیں جاننے والوں کو۔ تو آپ کو یہ آگے معلوم ہو جائے گا کہ عربی میں زبر کو زیر کر دیا جاتا تو معنی بدل جائے گا، زبر کی جگہ اگر زیر پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ تو یہاں عالمین جمع ہے کہ عالمین سارے جہاں کو پالنے والے رب کی تمام تعریفیں ہیں، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحمت والا، مالکی مالک، یوم الدین یوم دن یعنی روز، الدین جزا و بدلہ یعنی قیامت کا مالک۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن میزان لگے گا، جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ایاک نعبد، یہ ایاک خاص، یہ آگے ہم پڑھیں گے نحو میر میں، اس کو پڑھیں گے ہم۔ تو ایاک جو ضمیر ہے خاص، نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور بالخصوص خاص تجھ ہی سے نستعین مدد چاہتے ہیں، یعنی تجھ ہی تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی اصل میں مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں کسی سے اگر مدد لیتے ہیں تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی عطا سے عطا کرے گا، یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 1385 نمبر حدیث ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وسیلہ سکھایا ہے صحابی کو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1385، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بینائی چلی گئی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میری بینائی لٹا دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے، تو آپ علیہ السلام نے اسے دعا سکھائی جس میں الفاظ ہیں کہ اے محمد میں تیرے وسیلے سے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور اس نے آپ علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا کہ جاؤ وضو کرو، 2 نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا مانگو، اس نے ایسا ہی کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بینائی عطا فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام سے وسیلے سے دعا کی۔ تو یہاں تو اللہ فرماتے کہ ہم تیری عبادت کرتے، مطلب یہ کہ وہ جو وسیلہ ہے مانگنا پھر بھی کس سے ہے؟ خدا سے ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا، اہدنا ہمیں دکھا یعنی ہمیں چلا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کن کا راستہ؟ صراط راستہ، الذین، اب یہ ہم آگے انشاءاللہ لغت میں ہمیں یہ نحو میر میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر بار بار الذین آیا ہے، ان لوگوں کو، یعنی الذین فاعل بنے گا، مفعول بنے گا، تو بعض اوقات فاعل بنتا ہے، بعض اوقات مفعول بنتا ہے، بعض مضاف الیہ بنتا ہے۔ تو یہ ساری بحثیں آگے آئیں گی، فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کہتے ہیں، مضاف الیہ کہتے ہیں۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، انعمت یعنی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ بھی ہم سیکھیں گے یہی باتیں کہ ایک صیغے کو ہم سمجھ سکیں تو ہم آگے پورے قرآن پاک کو جب وہ لفظ آئے تو آسانی سے ہم سمجھ سکیں۔ صراط الذین، صراط راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، میں بار بار نحو میر کا ذکر کروں گا کہ علینا، علیہم، علی الہدی، یہ ساری ہمیں اس کتاب جو نحو میر ہے اس میں یہ سارا پتہ چل جائے گا، اور یہ 3 مہینوں کے اندر انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے معنی کیا ہے۔ غیر المغضوب، غیر نہ، المغضوب جن پر غضب ہوا یعنی جن پر غضب کیا گیا، ان کا راستہ نہیں،
غیر المغضوب علیہم ان پر جن پر غضب ہوا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین نہ ان کا راستہ، پیچھے یہ معطوف اور معطوف علیہ ہے، اور نہ بہکے ہوئے گمراہوں کا راستہ، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ۔ وہ سورہ ایک اور قرآن پاک میں آیت میں آتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، کن پر اللہ نے انعام کیا؟ نبیوں پر، والصدیقین صدیقین، والشہداء شہداء، والصالحین اور نیک لوگوں پر، وحسن اولئک رفیقا ان کی سنگت کتنی اچھی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، جس کا لفظی ترجمہ آپ سنا اور با محاورہ ترجمہ آپ نے سنا۔ انشاءاللہ اس کو مزید آگے ہر روز ایک رکوع اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ ایک ایک لفظ کا معنی کیا۔ جب آپ نے ایک جگہ پڑھ لیا کہ اس کا غیر کا معنی ہوتا ہے نا، تو آگے جیسے آئے گا تو آپ کو یہ معنی سمجھ آ جائے گا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا ہمارا سبق ہے انشاء العربیہ، یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، انشاء العربیہ۔ انشاء معنی ہوتا ہے بنانا، العربیہ عربی زبان کو بنانا یعنی بیان کرنا، لکھنا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاء نون کے ساتھ ملی ہوئی شین، انشاء بنانا۔ تو جو ہوتا ہے نا انشاء اللہ، تو وہ نون الگ ہوتی ہے، انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ سورہ فتح میں نون اور شین میں بیچ میں فرق ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا دوری ہوتی ہے، نون الگ ہوتی ہے اور شین الگ ہوتی ہے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، ان اگر شاء چاہا اللہ اللہ نے۔ جب نون شین کے ساتھ مل جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، پیدا کرنا۔ تو ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے انشاءاللہ ایم پی اے، تو نون کو شین سے ملایا ہوتا ہے، تو ایم پی اے بنانا معنی اس کا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ انشاءاللہ لکھیں تو نون کو شین سے الگ کریں گے، ان الگ ہے، شاء الگ ہے۔ اگر ان کا معنی ہوتا ہے اگر، شاء معنی چاہا، اگر اللہ نے چاہا، تو اگر ہم ان کو نون کو شین سے ملا دیں گے تو ان کا معنی ہوگا العربی، انشاء العربی یعنی عربی کا بنانا۔ یہ اہم چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ نے انشاء اللہ لکھنا ہے تو نون کو شین سے الگ لکھنا ہے، ان الگ لکھنا ہے اور شاء الگ لکھنا ہے۔ تو یہاں انشاء العربی ہے، انشاء کا معنی ہوتا ہے بنانا، عربی کا بنانا، عربی کا پیدا کرنا یعنی سیکھنا، جسے آپ عربی بنانے سیکھ جائیں۔ اس کے مؤلف ہیں مفتی سید شجاعت علی قادری، المتوفی 1413 ہجری اور 1993 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ پہلا سبق حدیقۃ باغ، قرآن پاک میں بھی زہرۃ یہ آ جائے گا کلی، ورد یہ پھول۔ کاپی میں نے کہا تھا کاپی قلم آپ رکھ لیں، حدیقۃ باغ، زہرۃ کلی، ورد پھول، ثمرۃ پھل، شجرۃ درخت، قرآن پاک میں بار بار شجرت کا لفظ آتا ہے، غصن ٹہنی، تفاح سیب۔ اب حاذا آتا ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے، یہ حاذا مذکر کے لیے، حاذہی مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی وہ سامنے والی چیز اگر مذکر ہے تو حاذا، اگر مؤنث ہے تو حاذی آئے گا۔ ھذا نخیل، یہ نخیل ہے یعنی کھجور کا درخت ہے۔ آگے پھر ہم پڑھیں گے کہ ہمیں کیسے معلوم چلے کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے، ہمیں کیسے معلوم چلے؟ تو آگے مؤنث کی 4 علامتیں آئیں گی، نحو میر میں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ آپ 3 مہینے کے اندر آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا، یہ میں بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں۔ نخیل میں تا نہیں ہے تو اس لیے مذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ حاذی تمرۃ، یہ کیا ہے؟ کھجور ہے۔ حاذی دیکھ اوپر آیا حاذا، آیا مذکر کے لیے حاذا آئے گا۔ جو لفظ مذکر ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں، مطلب اگر آپ اشارہ کریں گے ناصر کی طرف، ناصر مذکر ہے تو پھر حاذا کا اشارہ کریں گے، ھذا ناصر۔ اگر خدیجہ ہے تو ھذا خدیجہ نہیں کہیں گے، ھذہ خدیجۃ کہیں گے کہ وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح ھذہ تمرۃ، یہ کیا ہے؟ کھجور ہے۔ ھذہ ارنب، یا تا تو نہیں ہے لیکن تائے تانیث میں پائی جاتی ہے، وہ جیسے زینب مؤنث ہے اس میں جو ہے وہ 4 علامتیں تائے کی ان میں سے ایک پائی جاتی ہے۔ تو ھذہ ارنب، ھذہ قطۃ، ٹھیک ہے نا، تو یہ بلی ہے۔ ھذا فارن، یہ چوہا ہے۔ ھذا فارن، یہ کیا ہے؟ چوہا ہے۔
हाजा नासिरुन ये नासिर है, हाजी हमीदतुन ये हमीदा है, हाजा ये नासिरुन ये नासिर, नासिर मुज़क्कर है तो इसके लिए हाजा मुज़क्कर है, हाज़िही हमीदतुन ये हमीदा है, तो हमीदा मुअन्नस तो हाज़िही, तो हाजा और हाजी कुरान पाक में बहुत जगह इस्तेमाल हुए हैं। अब इसकी तमरीन मश्क पहले सबक की। माँ मतलब क्या, माँ माना होता है क्या, माँ हाजा ये क्या है, माँ हाजा ये क्या है, मुज़क्कर के लिए माँ हाजा यानी ये क्या है मुज़क्कर के बारे में, माँ हाजी ये क्या है मुअन्नस के बारे में सवाल होगा, माँ हाजी ये क्या है, जो चीज़ मुअन्नस होगी उसके लिए कहा जाएगा माँ हाजी। ठीक है, मतलब दरख्त हो तो फिर उसके बारे में पूछा जाएगा माँ हाजी, तो ये क्या है, ठीक है, हाजी शजरतुन, फिर आपने जवाब देना हाजी शजरतुन ये क्या है, दरख्त है। माँ हाजा, हाजा नखीलुन तमरीन मश्क, माँ हाजी हाजी तमरतुन, थोड़ी सी आपको मिसाल दी इन्होंने, माँ हाजी हाजी अर्नबुन, माँ हाजी हाजी कितातुन, माँ हाजा हाजा फारुन, माँ हाजी हाजी हदीकतुन बाग, माँ हाजा हाजा गुस्नुन, माँ हाजी हाजी वर्दुन, हाजी गुस्नुन तमरतुन शजरतुन गुस्नुन ज़हरतुन, ये सारे पीछे आप देख रहे हैं। माँ हाजा हाजा वर्दुन, माँ हाजी हाजी शजरतुन, तो पीछे से आप देखेंगे ये जो आपको दिए गए हैं हदीकतुन ज़हरतुन वर्दुन समरतुन तुफ़ाहुन, उन्हीं को दोबारा लौटाया इन्होंने, गुस्नुन को दोबारा लौटाया है, ज़हरतुन को दोबारा लौटाया है, वर्दुन को दोबारा लौटाया है, तो माँ हाजी हाजी ज़हरतुन, माँ हाजा हाजा वर्दुन, माँ हाजी हाजा शजरतुन। अब ये उर्दू से अरबी आपने करना है, ये क्या है तो क्या कर, माँ हाजा ये सेब है, हाजा तुफ़ाहुन, नीचे ऊपर आपको नज़र आ रहा है हाजा तूफ़ान। इसी तरह आगे आपने इसको याद करना है। कल मैंने आपसे ये सुनना है कि ये खजूर का दरख्त है, ये चूहा है, ये फल है, ये खजूर है, खजूर का दरख्त नखील और तमरतुन ये खजूर, इसमें फ़र्क, ये फूल है, ये बिल्ली है और ये कली है। एक सबक अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुकम्मल हुआ। कल मैंने आपसे ये सुनना है और 10 मिनट पहले आके आपने ये सुनाना है। किताब जो हमारी हमने शुरू करनी है वो है नहवे मीर, ये बहुत अहम किताब है नहवे मीर। इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद मीर सैयद शरीफ अली बिन जुरजानी। तो नहवे मीर इसलिए इनको कहते हैं कि ये मीर जो थे ना, मीर सैयद शरीफ, तो उनकी नहव यानी उन्होंने इसको तरतीब दिया है। ये फ़ारसी में इसको तर्जमा किया गया है, उर्दू में मजलिसुल इल्म अल मदीनी इल्मिया जो है ना, अल मदीनतुल इल्मिया दारुल इस्लाम, इन्होंने इसको किया है और बहुत सारी जगहों पर और इसका तर्जमा हुआ है। ये इसके असबाक हैं 24, 25, 26 असबाक हैं इसके। तो इंशाल्लाह इसको हमने कवर करना है 3 महीनों के अंदर। अब यहाँ कुछ मौलिफ़ के बारे में लिखा गया है, नीचे आप देखेंगे, इसको आप पढ़िएगा। ये जो मीर सैयद उनके बारे में, आपका नाम अली बिन मोहम्मद बिन अली जुरजानी है, आप हुसैनी हैं, 22 शाबान 740 हिजरी बमुताबिक 1339 को जुरजान ममलकत ख्वारिज़म के एक शहर में पैदा हुए, अपने ज़माने के अकाबिर उलमा से इल्म हासिल किया। तो ये उनके बारे में आप देखिएगा। आगे इनकी तसानीफ़ क्या हैं ये आपके सामने हैं, और नहव मीर भी इन्होंने किताब लिखी है, और आपका इंतकाल जब हुआ ये सारी चीज़ें इसमें आपको नज़र आएंगी। ठीक है, बुध के दिन और 6 रबीउल अव्वल और 816 हिजरी को आपका इंतकाल हुआ। आगे मदरसीन के बारे में इब्तदाई बातें, यहाँ से हम सबक की इब्तदा करेंगे। इब्तदाई बातें ये आपने याद रखना है इसको। नहव की तारीफ़, इल्म नहव वो इल्म है जिसके ज़रिए से इसम फ़ेल और हर्फ के आखिर की हालत मालूम होती है कि उसमें तब्दीली आई है या नहीं, और कलमात को आपस में जोड़ने का तरीका मालूम होता है। यानी ये चीज़ है कि नहव से आपको ये पता चलेगा कि इसम या फ़ेल या हर्फ के आखिर में जो तब्दीली आई है वो क्यों आई है। मिसाल मैं आपको देता हूँ,
ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں پہلے کلمے. دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن. پہلے میں ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، اب دوسرے میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن. تو محمدن اور محمدن یہ تبدیلی جو اسم ہے، اسم کے آخر میں یہ دال پر آئی، اسم کا آخری حرف ہے. تو محمدن اور محمدن کیوں ہو رہا ہے؟ دوسرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، رسول اللہ. کلمے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. تو رسول اللہ اور رسول اللہ کیوں ہوا ہے؟ یہ آپ کو اس 3 مہینے کے اندر اس نحو میر کو پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں اور آپ کو معلوم ہو جائیں گی. جسے آپ پڑھتے ہیں یا ارحم الراحمین، کچھ اس کو پڑھتے ہیں یا ارحم الراحمین. تو آپ نے پڑھنا کیا، کنفیوژن ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اشہد ان محمدن پڑھیں، محمدن پڑھیں، یہ کیوں ہے؟ تو یہ اس علم سے آپ کی یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی. آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ قانون ہے جس قانون کی وجہ سے محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، اور ایک یہ قانون جس کی وجہ سے محمدن ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھا جاتا ہے. یہ نحو میر پڑھنے سے آپ کو یہ انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا 3 مہینے کے اندر، پہلے ہی انشاءاللہ کورس میں. پڑھتے ہیں موضوع کیا ہے اس نحو کا، موضوع کیا، علم نحو کا موضوع جس کے حالات سے گفتگو کی جائے. نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. اس کا موضوع جو ہے کلمہ، یہاں سے آپ نے یاد کرنا، موضوع کلمہ کلام ہے. نحو میں کلمہ کی بحث اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کے آخر بدلتا ہے یا نہیں. یہ بحث ہوتی ہے کہ کلمے کا آخر بدلتا ہے یا نہیں. اگر بدلتا ہے تو کیوں بدلتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، یا رسول اللہ کیوں ہوا اور محمد الرسول اللہ کیسے ہو گیا؟ وہاں زبر آ گئی، یہاں پیش آ رہی رسول اللہ ہو رہا ہے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اسی طرح کئی ایسے کلمات ہیں قرآن پاک میں بھی الفاظ میں تبدیلی ہوتی ہے، زیر زبر کی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی وہ فاعل بن رہے ہوتے ہیں، کبھی مفعول بن رہے ہوتے ہیں. تو فاعل مفعول کا سارا چکر جو وہ نحو میر میں ہمیں سمجھاتا ہے. اس کی غرض کیا، اس کو پڑھتے کیوں ہیں؟ عربی کلام میں لفظی خطا سے بچنا، یعنی کہ آپ عربی پڑھیں تو اس میں غلطی نہ کریں، کیونکہ عربی میں ایک زبر سے انت مذکر ہو گیا، انتی مؤنث ہو جاتا ہے، اتنا فرق بن جاتا ہے. یعنی خالص عربوں کے طریقے کے مطابق کلمات کو جوڑنا اور کلمات کے آخر میں تبدیلی لانا یا نہیں لانا، اس کے غرض ہے کہ تبدیلی آنی ہے یا نہیں آنی. تو نحو میر یعنی نحو کی تعریف، اس کا موضوع کلمہ کلام ہے. غرض یہ ہے کہ ہم عربی جب پڑھیں تو ہم غلطی سے بچیں. جب ہم عربی قرآن پاک بھی پڑھیں تو ہم غلطی سے پڑھیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا استغفار، تو ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. جب ہم عربی میں اس کو تھوڑا پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، اس کو زبر پڑھنی، اس کو زیر پڑھنی. اس کے واضح یعنی اس کو بنانے والے کون ہیں؟ نحو کے واضح یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابتدا اس علم کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. حضرت ابو الاسود بن عمر، یہ یاد رکھیے عمر ہے، عمر اور عمر میں فرق یہ دیکھیے گا. عمر را کے بعد واو آئے گی تو اس کو ہم پڑھیں گے عمر، اگر را کے بعد واو نہیں آئے گی تو ہم اس کو پڑھیں گے عمر. تو بعض اوقات اس کو عمرو پڑھتے ہیں، ایسا نہیں، عمرو نہیں، عمر ہے نا عمر. اگر را کے بعد واو نہیں تو ہو جائے گا عمر، اور را کے بعد واو ہے تو یہ ہو جائے گا عمر. عمر بن عاص ایک صحابی کا نام بھی ہے. تو یہ تابعی ہے ابو الاسود ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ 69 ہجری کو فوت ہوئے. فرماتے ہیں کہ میں نے باب المدینہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے ایک شخص کو غلط گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، یعنی اس نے گفتگو کی ہے، غلط گفتگو کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ عربی کے قواعد پر کوئی کتاب لکھی جائے. 3 دن کے بعد حاضر ہوا تو آپ نے ایک صحیفہ عنایت فرمایا جس میں اسم، فعل اور حرف کی تعریف تھی. یعنی یہ علم ایسا ہے جس کو حضرت علی نے ایجاد کیا. اس علم کو، قوانین جو ہے نا، عربی تو تھی، اس علم کے قوانین کے ایجاد کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے 3 دن کے بعد حاضر ہوا تو آپ نے ایک صحیفہ عنایت فرمایا جس میں اسم، فعل اور حرف کی تعریف تھی، اور فرمایا تم تلاش و جستجو سے اس میں اضافہ کرو. ابو الاسود سے فرمایا. تو سیدنا ابو الاسود رضی اللہ عنہ نے اس میں باب عطف، نعت یعنی صفت، موصوف، تعجب اور حرف
मुशब्बह बिल फ़ेल का इजाफ़ा किया, जो कि कुछ लिखते उसे इस्लाह के लिए अली रदी अल्लाह की खिदमत में पेश करते हैं। यानी इसके अलावा और भी आपने काफ़ी सारी चीज़ों का इजाफ़ा किया हज़रत अबुल असद अनसी ने। इसकी वजह तस्मिया, किसी की माइक किसी का खुला है उसको ज़रा ऑफ कर दें। वजह तस्मिया, जब हज़रत अबुल असवद रदी अल्लाह काफ़ी कुछ लिख चुके थे तो अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मा अहसन हादन नहव कद नहौता, यानी तूने कितने अच्छे तरीके का कसद किया, इसी बिना पर इस इल्म का नाम नहव करार पाया। तो ये इल्म ऐसा है जिसको हज़रत अली ने तारीफ़ फरमाई, क्योंकि जब आप अरबी पढ़ते आपके अल्फाज ठीक होने चाहिए, तो ये इस इल्म से ठीक होंगे जिसका आपको फ़ायदा होगा। नहव कई मानों में इस्तेमाल होता है। नहव जब हम कहते हैं इल्म नहव, नहव कई मानों में इस्तेमाल होता है। नंबर 1 कसद, नंबर 2 जिहत, नंबर 3 मिसल, नो। इस इल्म को पहले माना के एतबार से नहव कहा जाता है, क्योंकि मस्तर बमाना औकात यानी मफऊल के माना में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खल्क बमाना मखलूक, यानी इस तरह कसद बमाना मकसूद, कि इस इल्म का कसद किया गया है। नहव यानी मकसूद, कि कसद किया गया है कि जब हम कुरान पाक पढ़ें, अरबी पढ़ें, तो हमारे अल्फाज बिल्कुल ठीक अदा होने चाहिए। जब हम या रसूलुल्लाह पढ़ें या हबीबल्लाह पढ़ें या मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ें, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु पढ़ें, ये हमें इस इल्म के पढ़ने से अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु की समझ आ जाएगी कि मुहम्मदन पर 2 ज़बर आ रही है, अब्दुहु पर पेश आ रही है। इसकी वजह क्या है? वजह इस इल्म को पढ़ने से हमें इसकी वजह का पता चल जाएगा। सरफ़े बहाई बहुत अच्छी किताब है, बड़े मज़े की किताब। अल्लामा बहाउद्दीन आमिली, उसके बहाउद्दीन नाम की निस्बत से बहाई, सरफ़े बहाई। तर्जमा सरफ़े ज़ियाई, अबुल हसन अल कादरी अल अत्तारी, इन्होंने तर्जमा किया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, ये आपके सवालात में शामिल होगा कि सरफ़े बहाई के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। ने सबसे पहले हम सबको दुआ दी है कि भाइयों अल्लाह तुम्हें दोनों जहां में खुश नसीब खुश बख्त रखे। तो यानी किताब वाला हमें दुआ दे रहा है, हम दुआ देते हैं अल्लाह उसे खुश रखे। अच्छा, वो क्या कहते हैं? कहते हैं लुगत अरब के कलमात 3 किस्म के हैं। ये आपको सवाल आएगा कि लुगत अरब के कलमात कितने हैं, तो आपने MCQs आएंगे, आपको MCQs आएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि लुगत अरब के कलमात कितने हैं। तो आप कॉपी पेंसिल लीजिए या इसको नोट कर लीजिएगा। लुगत अरब के कलमात कितने हैं? 3 हैं। इस्म जैसे रजुलन, इल्म जैसे रजुलन और इल्मुन, फेल जैसे दाराबा और दहराजा, ये यानी दूसरी किस्म, और हर्फ जैसे मिन और इला, हर्फ जैसे मिन और इला, ये 3 हो गई, 3 किस्में हो गई, यानी इस्म, फेल और हर्फ। फिर इस्म की 3 किस्में हैं, सुलासी, रुबाई और खुमासी। पहले तो आपने देखा कि कलमात अरब 3 किस्म के हैं, इस्म, फेल, हर्फ, यानी या तो कलमा इस्म होगा या हर्फ होगा या फेल होगा, इससे अलग नहीं होगी कोई चीज़। जो भी कलमा हम पढ़ेंगे ना, सूरह फातिहा पढ़ेंगे ना, अलहम्द कहेंगे, जो अलहम्द है या इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। रब्बिल आलमीन, रब या इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। अल आलमीन इस्म होगा, फेल होगा या हर्फ होगा। इन तीनों में से कोई एक होगा। इसमें जो पिछली हमने किताब पढ़ी है नहव मीर, उसमें फिर निशानियां उन्होंने बताई हैं कि ये निशानी हो तो इस्म होगा, ये निशानी हो तो फेल होगा, ये निशानी होगा तो हर्फ होगा। वो हमने मज़ात में इंशाल्लाह देखेंगे। मेरा 3 किस्म के राजुलन, इस्म राजुलन, फेल जैसे दाराबा और हर्फ जैसे मिन। आगे फिर इस्म की, जो इस्म है ना पहला वाला है, फिर उसकी 3 किस्में हैं, सुलासी, रुबाई, खुमासी। सुलासी यानी 3 हर्फ वाला, सुलासी 3 हर्फ वाले इस्म को कहते हैं, जैसे जैदुन, जा या दाल 3 हर्फ हैं। रुबाई 4 हर्फ वाले इस्म को कहते हैं, जैसे जाफरुन। खुमासी 5 हर्फ वाले को कहते हैं, जैसे सफर जलुन, सीन, फारा, जीम, लाम 5 हर्फ हैं, तो इसे खुमासी कहते हैं। खमसुन 5 से खुमासी हो गया। तो पहली किस्म के कलिमात अरब में 3 किस्म है, इस्म, फेल और हर्फ। फिर इस्म की 3 किस्में, सुलासी 3 हुरूफ वाला इस्म होगा, 4 हुरूफ वाला इस्म होगा या 5 हुरूफ वाला इस्म होगा। ये यानी एक नाम होगा,
ٹھیک ہے، جب ہم ملاتے ہیں تو الگ ہوتی ہے نا، عبداللہ وہ الگ ہے، لیکن ایک جب ملائیں بغیر ملائے، سفر جلون، زیدن، امرن، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، فعل کی دو قسمیں، ثلاثی ہوگا اور رباعی ہوگا، یعنی اسم تین قسم میں ہو جاتا ہے، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ اسم میں 3 حرف، 4 حرف، 5 حرف۔ فعل میں ایسا نہیں ہے، فعل میں 2 ہوں گے، ثلاثی اور رباعی، یعنی 3 حرف ہوں گے۔ جیسے ثلاثی 3 حروف والے کو فعل کو کہتے ہیں، جیسے دارابا، دعا درابا 3 حرف ہیں، اور رباعی 4 حروف والے کو کہتے ہیں، جیسے دحرجا، دال ہا را جیم 4 حرف ہیں اس میں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کلام عرب کا میزان جس سے کلمہ کا وزن معلوم کرتے ہیں فا عین لام ہے، جن کا مجموعہ فعلہ ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ 3 حرف، 4 حرف، 5 حرف؟ کہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ایک ترازو ہے، وہ آگے چل کے اس ترازو سے جب آپ تولیں گے ان حروف کو تو ان کی چھانٹی ہو جائے گی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ 3 حرف والا ہے، یہ 4 حرف والا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے داربن ہے یا یدربو ہے، یا دعا درابا تو آگے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں 3 ہے، یا جو ہے وہ علامت مضارع ہے۔ خیر، فا عین لام یہ کیا جی؟ یہ میزان ہے، یہ ایک ترازو ہے، اس کا مجموعہ فعلہ۔ اچھا، اسم کی کتنی قسمیں تھیں؟ 3، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ فعل کی 2 قسمیں، ثلاثی اور رباعی، یعنی 3 والا اور 4 والا۔ آگے حرف کی بھی 2 قسمیں ہیں، حرف اصلی اور حرف زائد۔ حرف اصلی وہ حرف جو فا عین اور لام کے مقابلے میں آئے اسے حرف اصلی کہیں گے، جیسے دارابا، دعا درابا، ٹھیک ہے، بر وزن فعلا۔ ہم لکھیں گے دارابا، اس کے نیچے لکھیں گے فعلا۔ فا کے مقابلے میں دعا آ گیا، عین کے مقابلے میں را آ گیا، لام کے مقابلے با آ گیا، تو وزن بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ تینوں حرف کیا ہوں گے؟ اصلی ہوں گے۔ اور حرف زائد وہ جو فا عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہے، یہ ترازو ہے، فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہے، جیسے اکرم بر وزن افعلا۔ حمزہ کے مقابلے میں آ گیا، فا کاف کے مقابلے میں ہے، عین لام کے مقابلے میں اور لام میم کے مقابلے میں، تو فعلا کرامہ ہو گیا، حمزہ اضافی ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ حرف زائد۔ تو حروف کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2، اصلی اور زائد۔ فعل کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2۔ اسم کی کتنی ہو گئیں؟ 3۔ کلمات عرب کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، تو کل سے انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ کتاب ہے ہماری سیکنڈ لاسٹ کتاب، قانون شریعت۔ قانون شریعت، عقائد، نماز، وضو، غسل وغیرہ کے مسائل سیکھنے کے لیے بہترین کتاب قانون شریعت۔ اس کے مؤلف ہیں حضرت علامہ قاضی شمس الدین احمد جونپوری۔ یہ کتاب ہے قانون شریعت، اور یہ حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ تمہید باندھی ہے جو بہت ہی پیاری ہے ہم سب کے لیے۔ کہتے ہیں تمہید، یعنی شروع کی بات یہ آپ یاد رکھ لیں کہ علم دین کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی وہ قسم ہے وہ مسائل جن کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے، جیسے توحید، رسالت، نبوت کا ماننا، جنت، دوزخ۔ دوسری قسم وہ باتیں ہیں جن کا تعلق عبادت بدنی و مالی سے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بدنی میں نماز، روزہ، حج، اور زکوٰۃ میں مالی یعنی مال، تو یہ بھی عبادت ہے۔ تیسری قسم وہ چیزیں جن کا تعلق معاملات و معاشرت سے ہے، جیسے خرید و فروخت، نکاح، طلاق۔ اب 4 قسمیں بیان کر کے پھر وہ رزلٹ نکالیں گے کہ کتنا اہم ہے ان کو سیکھنا۔ چوتھی قسم وہ امور ہیں جن کا تعلق اخلاق و عادات و جذبات و ملکات سے ہے، جیسے شجاعت، سخاوت، صبر، شکر وغیرہ۔ خیال تو یہ تھا کہ 4 قسمیں ایک ساتھ شائع ہوتی ہیں، لیکن کتاب اندازے سے کافی زیادہ ضخیم ہو گئی ہے، اس لیے 2 حصے کر دیے ہیں۔ حصہ اول آپ کے سامنے، اس میں عقائد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی و عقیقہ تک کے مسائل بیان کیے گئے، اور دوسرے حصے میں حج، نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ 4 قسم، یعنی کہ آگے وہ کہتے تھے اخلاق کے بارے میں بھی چاہتا تھا کہ اس پر بھی لکھوں، معاشرت کے بارے میں، خرید و فروخت کے بارے میں لکھوں، لیکن کتاب لمبی ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے یعنی 4 قسمیں ہیں علم دین سیکھنے کی۔ یعنی کہ پہلے تو ہمیں لازمی ہے کہ توحید کے بارے میں ہم جانیں،
رسالت کے بارے میں ہم جانیں، دوزخ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مومن کا پہلے عقیدوں میں سے ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو ہم ایمان مفصل مجمل پڑھتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا عقیدہ جو ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم اللہ پر کیا ہمارا ایمان ہونا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء علیہ السلام پر۔ پھر دوسرا علم جو ہم سیکھنا ہے وہ نماز کے بارے میں، پھر معاشرت خرید و فروخت کے بارے میں، پھر اپنے اخلاق اچھے بنانے کے بارے میں بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ 4 قسمیں ہم نے سیکھنی ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارا کورس اسی کو جو ہے محیط ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے عقائد کا بیان، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ پہلا عقیدہ اللہ کے بارے میں ہمارا، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ خدا کی توحید و کمالات۔ نمبر 1 عقیدہ کیا ہے؟ خدا کی توحید و کمالات۔ اللہ عز و جل ایک ہے، پاک، بے مثل، بے عیب، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک، نہ برابر، نہ اس سے بڑھ کر۔ وہ ماں اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تب ہوا۔ یعنی اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہیں تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا۔ وہ اپنے آپ ہی آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کے کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، سب سے بے نیاز ہے، وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج۔ روزی دینا، مارنا، جلانا اسی کے اختیار میں ہے، وہ سب کا مالک، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، بالکل بغیر اس کے چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر کھلی چھپی ہوئی انہونی کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ دنیا جہان، سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ سارے عالم پڑھیں گے نا، عالم جاننے والا اور عالم جہان، سب اس کے بندے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت و ذلت اسی کے اختیار میں، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ وہ مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ یہ ساری قدرتیں ہمارے خدا رب تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے؟ یہ بھی عقیدہ دیکھیں، ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو۔ وہ جو کرتا حکمت ہے، انصاف ہے، مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا، اس کا ہر کام حکمت ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں خوش ہوں، میں راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میں راضی ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، اور میں راضی ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو ہر حال میں راضی ہونا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ صبح کو اس کو 3 مرتبہ پڑھیں اور شام کو اسی طرح اگر فوت ہوئے تو جنت میں ہوں گے۔ اور جو صبح کو 3 مرتبہ پڑھے، شام کو 3 مرتبہ پڑھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صبح اعلان کر رہا ہے، وہ شام کو اعلان کر رہا ہے کہ میں راضی ہوں، تکلیف ہے، خوشی ہے، غمی ہے، ہر حال میں وہ یہ اعلان کر رہا ہے، وہ اپنے دل سے کہہ رہا ہے کہ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور میں راضی ہوں کہ میرا دین اسلام ہے۔ خوش ہے، وہ اسلام سے بھاگنے والا نہیں ہے، وہ خوش ہے۔ نماز کیوں فرض ہوئی ہے، حج پیسے خرچ ہوتے نہیں، وہ یہ نہیں سوچتا، وہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ نے دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے دیے ہوئے سے خرچ کرو، تو وہ اسے پریشانی نہیں ہوتی بلکہ وہ خوش ہوتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس پر خوش ہوتا ہے۔ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اور محمد اللہ کی نبی ہے، اس بات پر خوش ہوتا ہے۔ تو صبح اس کو پڑھا کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ ریاض الصالحین، شیخ
मुहिउद्दीन अबू ज़करिया यहया बिन शरफ नोवी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, अब ये आपके सामने किताब है बिस्मिल्लाहिर्रहमान, किताबुल अदब, आदाब का बयान, जिसमें इंसान के अखलाक बेहतर हो, आदाब, उसके बारे में। इसमें हमने किताबुल अदब पढ़ना है, फिर आगे जो किताबुल ईमान है वो मिशकात में पढ़ना है, किताबुल सलाह मिशकात में पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, उर्दू तर्जमा में पढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह। जैसे आगे हम पढ़ेंगे तो इसको अरबी भी हम पढ़ेंगे, अन मना से होता है, बहरहाल में उर्दू पढ़ा हूँ। हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अंसारी के पास से गुजरे, आप अलैहिस्सलाम, वो अपने भाई को हया के बारे में डांट रहा था, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, इसे छोड़ दो, बेशक हया ईमान का हिस्सा है। यानी वो डांट रहा था कि इतना शर्मीला क्यों है भाई, सीधा हो जाया कर, बातें किया कर इस तरह। तो आप अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, इसे छोड़ दो, बेशक हया ईमान का हिस्सा है। अगली हदीस है हज़रत इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, हया भलाई लाती है, जब बंदा किसी के लिए जी। और तीसरी हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 70 से कुछ और ऊपर या 60 से कुछ जायद शोबे हैं, अफजल शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, और कम तरीन शोबा रास्ते से ईज़ा रसां चीज़ को हटाना है। ये बहुत अहम चीज़ है कि रास्ते साफ़ होने चाहिए और रास्ते से ईज़ा चीज़ हटानी चाहिए। जब हम अपने घरों को साफ़ करें, धोएं, तो पहले इंतज़ाम करें कि पानी जो है नाली में जाए, रास्ते में ना जाए, कीचड़ ना बने, आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो। ये बहुत अहम चीज़ है कि रास्ते से ईज़ा रसां चीज़ों को हटाना है। सफाई करके कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकना, बल्कि डस्टबिन में डालना है और बाद में साइड पे कर देना है। और हया भी ईमान का एक शोबा है। इस किताब को पढ़ने का मतलब ये कि हमारे अखलाक अच्छे हों और हम ये हदीसें पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नद्दर अल्लाह अब्दन समी मकाती, अल्लाह उस बंदे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी बात को सुना, याद रखा और आगे पहुँचाया, अल्लाह उसको तरोताज़ा रखे। तो नबी अलैहिस्सलाम के फरमान हम सुन रहे हैं। आगे बुखारी में रिवायत नंबर भी दिए गए हैं। अगली हदीस है चौथी, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर्दे में रहने वाली दोशीज़ा से भी ज़्यादा हयादार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी नागवार चीज़ को देखते तो हमें आपके चेहरे से पता चल जाता कि आप अलैहिस्सलाम इस चीज़ से मतलब खफा हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही ये चीज़। तो आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा हयादार थे। आगे इमाम नववी पढ़ेंगे, नववी भी पढ़ते हैं लेकिन तलफ़ुज़ सही क्या है, इमाम नववी। उलमा फरमाते हैं हया की हकीकत ये है कि ये एक ऐसे क्या आगे खल्क नहीं खुल्क सिफत का नाम है जो कभी चीज़ को छोड़ने पर उबारता है और साहिब हक के हक में कोताही करने से बाज रखता है। यानी साहिब हक किसी को देना है तो पूरा देना है, ऐसे चालाकी करके उससे हक नहीं मारना। जिसको हया है ना, उसको ये नहीं कि यार मैंने उसे 1000 लिया तो मैंने उसको चलो 900 कर देना है, नहीं। ये हया वाला आदमी वो कहेगा नहीं यार, इसने मेरा काम किया, मैंने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, वक्त पर मेरे काम आया तो मैंने इसको पूरा अदा करना है। तो साहिब हक के हक में कोताही नहीं करेगा, उससे बात रखेगा। तो हमने अबुल कासिम जुनैद रहमहुल्लाह से नकल किया, उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला के इनामात को मुलाहिज़ा करने और अपनी कोताहियों की तरफ नज़र करने के बाद जो दरमियानी कैफियत पैदा होती है वो क्या है, हया होती है।